بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر 2013 کی 29 تاریخ ہے۔ اس وقت میں حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کے ہال میں ہوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ صبح کا وقت ہے۔ ابھی ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں ایک سیڑھی پر اترنا تھا، روشنی کم تھی، تو صاحب جلدی سوئچ آن کرنے لگے اور تیز روشنی کر ڈالی انہوں نے۔ اس وقت مجھے یاد آیا ایک واقعہ، پھر اس سے میں نے ریلیٹ کیا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہتے تھے مدینہ میں تو وہاں جو مسجد نبوی تھی وہ بہت ہی معمولی تھی۔ وہ کھجور کے تنے کا ستون تھا اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے اس میں، معمولی قسم کے۔ اس میں رسول اللہ رہتے تھے، اپنی آپ کی بیویاں بھی وہی رہتی تھی۔ تو بعد کے زمانے میں، یعنی بنو امیہ کے زمانے میں، جب کہ مروان کا زمانہ آیا تو مروان نے حکم دیا کہ یہ ان گھروں کو توڑ دیا جائے اور مسجد کی نئی تعمیر کی جائے۔ تو اس وقت وہاں پر ایک تابعی موجود تھے مدینہ میں، تو انہوں نے وہ دیکھ کر رونے لگے جب توڑا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ترکت حاصل مساکن ولم تہدم، یعنی کاش یہ جو چھوٹے چھوٹے حجرے یہ تھے نہ توڑے جاتے، ان کو وسیع باقی رکھا جاتا، تاکہ بعد کے لوگ یہ جانیں کہ اللہ اپنے رسول سے کس بات پر راضی ہوا۔ جو فتح مبین ملی، سارے عالم میں اسلام پھیلا اور اسلام کو دبدبہ قائم ہوا، یہاں تک کہ امپائر بن گیا، تو وہ کون سا آغاز تھا، وہ کون سی ابتدائی حالت تھی رسول اللہ کی، جس پر وہ راضی ہو کر کے جیے، اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ پھر وہاں سے اللہ کی نصرتیں نازل ہوئی، تو لوگ دکھ دیکھ کر جانتے۔ تو مجھے یاد آیا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کم روشنی ہے تو تیز روشنی کی طرف دوڑیں گے، کم کپڑا ہے تو زیادہ کپڑا جا کر خریدیں گے، کم کھانا ہے تو زیادہ کھانا پکوائیں گے، کم آمدنی ہے تو زیادہ آمدنی کریں گے۔ یہ عام رجحان ہے۔ تو میں نے سوچا کہ سارے انبیاء جو ساری تاریخ کے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین لوگ تھے، وہ کم روشنی میں جیے، کم کپڑے میں، کم کھانے میں، کم گھر میں، یعنی کم میں راضی ہوئے وہ۔ تو اگر ہم آج کم پر راضی ہوں تو ان سے ہمیں ایک نسبت قائم ہوتی ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں اس زمانے کو، کم روشنی یاد دلاتی ہے کہ مدینے میں آج تو وہاں مال کی طرح کھڑا ہوا ہے مسجد نبوی۔ اس وقت معمولی سا ایک اسٹرکچر تھا اور 9 سال تک وہاں لائٹ ہی نہیں جلی، لائٹ کے معنی بتی نہیں جلی۔ اس دور کو ہم یاد کرتے ہیں تو پھر ہماری نسبت قائم ہوتی ہے رسول سے، پیغمبروں سے، صحابہ سے۔ تو کم پر راضی ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ آپ کو نبیوں سے، صحابہ سے نسبت قائم ہوتی ہے، آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے اندر ربانیت کے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ جس سے راضی ہوا، جن کو اللہ نے جنت لکھ دی جن کے لیے، وہ کیسے لوگ تھے، تو آپ کو فرشتوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ آپ کم پر راضی ہونا سیکھیے، زیادہ کی طرف مت دوڑیے، سوائے اس کے کہ وہ ضرورت ہو، اس کی ضرورت کے سوا کم پر راضی ہوئیے۔ کم کھانا، کم کپڑا، کم سامان، کم آمدنی، کم گھر۔ اگر زیادہ کی طرف دوڑیں گے، تکاثر کا مزاج بنائیں گے، تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا۔ وہ یہ کہ آپ
ان لوگوں سے نسبت ہی نہیں قائم ہوگی آپ کی جو اللہ کو محبوب تھے جو لوگ، اور جب نسبت نہیں قائم ہوگی تو آپ کہاں سے رحمت نازل ہوں؟ میں اللہ کے فضل سے اسی طرح کا ایک آدمی ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں کہتی تھی کیا پکایا. یقین کیجیے کہ ایک بار بھی اپنی ماں سے نہیں کہا کہ یہ پکاؤ. عید کے دن کپڑے بنائے جاتے تھے بچوں کے، بچے کپڑے پہن کر خوش ہوتے تھے، میں کپڑے نہیں بدلتا تھا. تو میرا یہ مزاج جو ہے میرے بہت کام آیا. اس کی وجہ سے مجھے فہم قرآن میں مدد ملی، فہم حدیث میں مدد ملی، فہم سنت میں مدد ملی. کم پر راضی ہونا سادہ بات نہیں ہے. کم پر راضی ہونے کے معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے زیادہ رحمتوں کا مستحق بنوں. اب میں آج کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک انوکھی بات میری طرف سمجھ میں آئی جو کہ کسی تفسیر میں نہیں پائیں گے. کم پر راضی ہونے کے معنی ہے کہ آپ آخری حد تک آپ کا دماغ خالی ہے ڈسٹریکشن سے اور آخر تک جڑا ہوا ہے اللہ سے. تو آج صبح جب میں اٹھا تو اچانک دماغ میں وہ پروسیس چلتا رہتا ہے. پروسیس لوگوں کے دماغ میں پیسے کا پروسیس چلتا ہے، پیسہ، شہرت، دنیاوی چیزیں، اس کا پروسیس چلتا ہے. میرے دماغ میں وہ سب نہیں چلتا. تو ایک انوکھی بات سمجھ میں آئی، وہ سورہ یوسف سے متعلق ہے. دیکھیں سورہ یوسف میں جو آغاز ہے وہ ہے کہ اس سورہ میں ایک حاصل القصص بیان کیا جا رہا ہے. اس حاصل القصص کو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت یوسف سے ہے، یعنی حضرت یوسف کا حاصل القصص، بیسٹ اسٹوری. میں سوچنے لگا کہ پورے سورہ یوسف میں بات کہی گئی ہے واحد کے صیغے میں، یعنی یوسف 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 یا واحد کے صیغے میں، لیکن آخر میں جمع کیوں ہو گیا؟ آخر میں ہے کہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محسن جمع کا صیغہ، ساری داستان بیان کی گئی صیغہ واحد میں، آخر میں جمع کا کیوں آ گیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اشارہ دیا کہ جنرلائز کرو اس اصل القصص کو، اپنے اوپر اپلائی کرو. یوسف کی کہانی مت سمجھو. جب خدا زندہ ہے تو اس کی رحمتیں بھی زندہ ہیں. حضرت یوسف دنیا سے چلے گئے لیکن کیا خدا بھی چلا گیا؟ جس ہستی نے حضرت یوسف کے قصے کو اصل القصص بنایا تھا کیا وہ بھی دنیا سے چلا گیا؟ تو جب وہ زندہ ہے تو اصل القصص کا دور بھی زندہ ہے. یہ ہے اشارہ اس میں کہ صیغہ واحد میں ساری کہانی ہے اور آخر میں جمع آ جاتا ہے. من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محسنین جمع کا لفظ ہے، محسن واحد ہے، محسنین جمع ہے. تو محسنین کے اجر کو، محسن کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا. جس سے سمجھ آئے کہ اصل چیز ہے تقوی اور صبر. اصل چیز یوسف نہیں ہے، کہانی کا خلاصہ جو ہے یوسف نہیں ہے، ایک شخص کی فضیلت نہیں ہے. کہانی اصل القصص جو ہے وہ اصل القصص کا تعلق یوسف سے نہیں ہے، وہ تقوی اور صبر سے ہے. یہ بڑی عجیب غریب بات میرے ذہن میں کہ تقوی اور صبر کا ثبوت دو تو تمہاری کہانی اصل القصص بن جائے گی. دیکھیں صبر کا مطلب ہے انسان کے بارے میں ریئیکٹ نہ کرنا. جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے کرنے دو اس کو، ہم ریئیکٹ نہ کریں. اور تقوی کا مطلب ہے کہ ہر حال میں امید اللہ سے، ہر حال میں امید اللہ سے. یہ میری سمجھ میں ہے کہ سورہ یوسف میں کہانی جو بیان کی گئی ہے اصل القصص، وہ یوسف کی کہانی نہیں ہے، وہ تقوی اور صبر کی کہانی ہے جو ہر ایک کے لیے ممکن ہے. کیسی عجیب ہے یہ بات. پھر میں سوچنے لگا کہ یہی حیدرآباد میں آیا تھا برٹش پیریڈ، پہلی بار برٹش پیریڈ. اس وقت کیا ہوا تھا میرے ساتھ، ایک بھی انسان نہیں تھا حیدرآباد میں جو مجھ کو جانے، جو مجھ کو اپنے گھر میں ٹھہرائے، جو میرے لیے کوئی پروگرام بنائے. اس وقت نوجوان تھا میں. تو مجھے یاد آیا، اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک روڈ پر میں کھڑا چل رہا تھا پیدل، کیونکہ اس وقت میرے پاس پیدل کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا. ایک روڈ پر میں پیدل چل رہا تھا تو اچانک میں دیکھا کہ روڈ پر بہت سے پولیس والے یہاں سے وہاں سیٹی بجا رہے ہیں. تو لوگ جانتے تھے کہ سیٹی بجانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. لوگ تیزی سے سائڈ کے گلیوں میں چلے گئے، سڑک چھوڑ دیا. سڑک سے جو سائڈ میں چھوٹے چھوٹے رستے ہوتے ہیں ادھر چلے گئے، پوری سڑک خالی کر دی. مجھے بھی کسی پولیس نے والا کہا چلو ادھر چلو. تو میں بھی چلا گیا.
اب میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا ہوتا ہے۔ اتنے میں 3 کاریں گزری۔ اس زمانے میں کاریں ریئر تھیں، ریئر، صرف نواب افورڈ کر سکتا تھا کار کو۔ 3 کاریں گزری، معلوم ہوا کہ بیچ میں نواب کی کار ہے، آگے پیچھے ان کے لوگوں کی کار ہے، اور تیزی سے گزر گئی۔ سڑک خالی کر کے نواب کی کار کو گزارا گیا۔ تو میرے ذہن میں کیا آیا تھا کہ حیدرآباد نوابوں کے لیے ہے، میرے جیسے آدمی کے لیے نہیں ہے۔ مجھے تو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں، حیدرآباد نوابوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میرا یہ مزاج جو تھا تقویٰ اور صبر کا، بچپن سے میں ریئیکٹ نہیں کرتا۔ مجھے چھوٹا، جو میری عمر تھی شاید 10 سال کی، تو ہمارے پڑوس کے کسی ایک گھر تھا، وہاں ہم آتے آتے تھے۔ ان کے گھر میں سونے کے زیورات چوری ہو گئے۔ انہوں نے کہا جا کہ میں نکال لے گیا۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، غصہ نہیں آیا کہ مجھ کو چور بنا رہے، ہنسی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے میرا ایسا مزاج بنایا تھا کہ میں اس وقت جانتا نہیں تھا تقویٰ اور صبر، عربی زبان بھی نہیں جانتا تھا، لیکن تقویٰ اور صبر جو ہے ایک ایسنس کے طور پر میری نیچر میں موجود تھا۔ انسانوں کے معاملے میں ریئیکٹ نہ کرنا، اور سارے معاملے کو اللہ، اس وقت اللہ کا تصور واضح نہیں تھا، اللہ کے کھانے میں ڈالتے رہنا۔ تو اس وقت جو ہے یہ تصور لے کر لوٹا میں حیدرآباد سے کہ حیدرآباد تو نوابوں کے لیے ہے، میرے لیے ہے نہیں۔ کہ اب میں وہاں زیرو کا مقام تھا، حیدرآباد میں زیرو کا مقام۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، میں 1967 میں دہلی آیا اور الجمعیت کا مدیر بنایا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے ایک وقت آیا کہ میں 1970 میں اسلامک سینٹر بنایا، نام کا تھا اس وقت، کوئی آگے نہ پیچھے۔ لیکن حیدرآباد میں باؤ بھائی تھے، حبیب بھائی کے والد، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ وہ کیا کہ وہ ہمارے مشن کے بہت گرویدہ ہو گئے۔ تو وہ تھے، چند اور لوگ تھے، تو میں حیدرآباد میں آنا شروع ہو گیا۔ تو کچھ پروگرام میرے بننے لگے۔ پھر یہاں پر ہمارے کچھ مخالفین پیدا ہو گئے، اور وہاں پر ہمارا آشیانہ اجاڑ دیا انہوں نے 1980 میں۔ یعنی لٹرلی ایسا ہوا کہ 1980 میں حیدرآباد میں ہمارا آشیانہ بنا تھا، اس کو اجاڑ دیا انہوں نے۔ تو وہ دوبارہ میں محسوس کیا کہ حیدرآباد میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں واپس دلی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا میں۔ تو دیکھیے، سنیے، میں رہتا تھا جمیعت بلڈنگ میں، جو کہ گلی قاسم جان کہی جاتی تھی۔ وہاں پہ ایک مسجد تھی، تو اس وقت تو مسجد چھوٹی سی تھی، آپ سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں سنا ہے کہ بڑی مسجد بن گئی ہے۔ وہاں میں نماز پڑھنے جاتا تھا۔ تو وہاں پر ہر مغرب کو، شام کو ایک منظر ہوتا تھا انویریبلی، کہ شام کو مغرب کی نماز پڑھی میں نے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب اٹھا تو ایک منظر وہاں تھا۔ وہ منظر کیا، ایک بوڑھا آدمی جو سر تاپا، غریب، بوڑھا، اندھا، کھڑا ہو جاتا تھا نماز کے بعد، اور چھوٹی سی بچی اس کی، دونوں معمولی کپڑے میں، یعنی غربت اور عجز کی تصویر ہوتے تھے وہ۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہتا تھا ایک ہی، جب ہمیشہ ایک ہی لفظ بولتا تھا وہ، صرف ایک ہی۔ وہ بچی تو کھڑی تھی چپ چاپ، چھوٹی بچی تھی، ہر صورت سے، ہر پہلو سے مدد کا محتاج ہوں، اندھا تھا، غریب تھا، اور یہ بولتا تھا ہر صورت سے، ہر پہلو سے مدد کا محتاج ہوں۔ تو میں سمجھا کہ یہ میری تصویر ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبوب یہی دعا میری بن گئی، مستقل طور پر یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ ہر صورت سے، ہر پہلو سے مدد کا محتاج ہوں۔ یہی تقویٰ تھا، انسان کی طرف صبر، اللہ کی طرف رجوع۔ مجھے نہیں معلوم کتنی مدت تک یہ دعا کرتا رہا میں۔ اور نماز پڑھ کے دوسرے لوگ جو تھے وہ تو بے اعتنائی کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جاتے تھے، کچھ بھی کسی نے نہ اس کو اہمیت دی، نہ کچھ سیکھا کسی نے۔ اب مجھے تو وہ آدمی فرشتہ دکھائی دیتا تھا، لمبے قد کا آدمی تھا، لیکن غریب، اندھا، بہت معمولی کپڑے میں، ہر صورت سے، ہر پہلو سے مدد کا محتاج۔ بات کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا رسالے میں کہ میری زبان سے اکثر یہ نکلتا تھا، خدائے کب تو آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں۔
یعنی انسانوں نے ستایا تھا مجھے، انسانوں نے، لیکن میرا رجوع ہو گیا اللہ کی طرف. اسی حیدرآباد میں ہماری ایک بیس بن گئی تھی، ہم بار بار آتے تھے، یہاں جلسے ہوتے تھے، ایک سیٹ تھی ہماری. لیکن کچھ مخالفین نے سب بالکل جیسے گھوسا اجاڑ دیا جائے ویسا کر دیا. لیکن میں نے ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی میں غصہ نہیں ہوا، نہ میرے دل میں کوئی نفرت آئی، کچھ نہیں. بس یہ اللہ کی طرف رجوع. خدایا تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. یہی تقویٰ. پیش آیا واقعہ اللہ کی طرف سے اور آپ رجوع ہو گئے. پیش آیا واقعہ انسان کی طرف سے، آپ رجوع ہو گئے اللہ کی طرف. پھر میں نے سوچا کہ آج جو میں آیا ہوں یہاں پر تو بہت ہی عجیب غریب اللہ تعالیٰ کی شکر کا جذبہ کہ یہاں پر اتنے سارے ساتھی ہمارے ہو گئے، انہوں نے اتنا ویل آرگنائزڈ ایک اجتماع کیا. اب حیدرآباد میں جو میں آیا ہوں تو ایک ورلڈ کمیونٹی، ایک عالمی تنظیم نے مجھے بلایا اور وہ موقع دے رہے ہیں اپنے اسٹیج پہ بولنے کا. اسی کے ساتھ ہمارے احتساب ساتھی انہوں نے مزید پروگرام بنائے اور بہت ہی منظم، بہت ہی ویل آرگنائزڈ، سب کچھ پہلے سے بہتر. پھر دیکھیے باتیں اتنی نہیں ہوئی. حیدرآباد میں جو بڑا آشانہ اجاڑا گیا تھا 1980 میں، اور میں تقویٰ اور صبر پر قائم رہا، تو کیا ہوا؟ حیدرآباد میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، دلی میں ہمارا کام اللہ کے فضل سے پہلے کے مقابلے میں بہت بڑھ گیا، بلکہ وہ گلوبل ہو گیا. خود حیدرآباد میں پہلے سے بہتر، دلی میں سب سے بہتر، اور شاید دنیا میں سب سے بہتر. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنسے رہیں گے تو آپ نہ تقویٰ جانیں گے، نہ صبر جانیں گے، نہ دعا جانیں گے، نہ اللہ کی مدد کا تجربہ ہوگا. آپ کو کچھ بھی تجربہ نہیں ہوگا. میں لٹرلی اللہ کے شکر سے میں بالکل شرابور اپنے کو پاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں صبر اور تقویٰ پر قائم ہوں. تو اس کے بعد اتنا بڑا دہانہ کھل گیا، خود حیدرآباد میں، خود دلی میں، بلکہ عالمی سطح پر. یہ سب کرشمہ ہے تقویٰ اور صبر کا. تو دیکھیے جب میں صبح اٹھا سو کر کے تو مائنڈ پروسیس کرتا، اچانک یہ بات ذہن میں آ جاتی. تو پھر وہ آیت مجھے یاد آئی کہ میں یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیر وسع. تو یہ اقتحاط سے گیا میری ہجرت تھی حیدرآباد سے 1980 میں، کیونکہ حیدرآباد چھوٹ گیا، میرا آشنا اجڑ گیا، میری سیٹ جو ہے وہ چھن گئی اس سے. تو عملاً کو کسی کو ہجرت ہو گئی. لیکن ہجرت کے بعد کیا نکلا؟ بہتر یہ نکلا کہ خود حیدرآباد میں دوبارہ اس سے بہتر کام ہوا، دلی میں اس سے بہت زیادہ بہتر کام ہوا، اور سارے عالم میں مشن پھیل گیا. من یہاجر فی سبیل اللہ کے معنی ہے یعنی اللہ والے جذبات کے ساتھ ہجرت کرنا. من یہاجر فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ والے جذبات کے ساتھ ہجرت کرنا، وہی تقویٰ اور صبر والے جذبات کے ساتھ ہجرت کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں وسعت اس کے لیے زمین ہے، اس کے مواقع. من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. اب دیکھ کیسے عجیب یقین حاصل ہوتا ہے، کیسا عجیب یقین حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ زندہ یقین کہ اللہ کا موجود ہے، جس طرح میں موجود ہے ایسے اللہ بھی موجود. کیا اس سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات یقین حاصل ہو جائے؟ اور چھوٹی چیزوں کھو کر، چھوٹی چیزوں میں ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیں. اگر آپ اب پائیں اللہ کی ذات میں زندہ یقین، تو چھوٹا ایک ذرے سے بھی کم چھوڑا آپ نے، ایک ذرے سے بھی کم پایا، پوری یونیورس پا لیا. لوگ پھنسے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. وہی میں نے عرض کیا، لائٹ کم ہے تو زیادہ لائٹ، کم کپڑا ہے تو زیادہ کپڑا، کم کھانا ہے تو زیادہ کھانا، کم آمدنی تو زیادہ آمدنی، کم گھر ہے تو زیادہ گھر. اسی پھنسے رہتے. ڈسٹریکشن سب سے بڑی قاتل چیز ہے معرفت کے لیے. یاد رکھیے، ڈسٹریکشن جو ہے سب سے زیادہ کلر ہے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. میں زندہ ایک وجود، زندہ ایک مثال ہوں کہ کس طرح اگر آپ یقین اور کس طرح اگر آپ صبر اور تقویٰ پر قائم رہیں تو اصل و قصد جو ہے
ریپیٹ ہوگا ریپیٹ ہوگا ریپیٹ ہوگا. کتنی بڑی بات یہ ہے سورہ یوسف میں، لیکن تفسیروں میں کچھ بھی نہیں. کسی نے سوچا نہیں پوری تاریخ میں کہ جب واحد کے صیغے کہانی بانی ہوئی ہے تو جمع کے صیغہ کیوں آ گیا. آپ تفسیروں کو دیکھ ڈالیے کہ تفسیر میں نہیں ملے گا آپ کو، ٹیکنیکل باتیں ملیں گی. یہ سوچنا چاہیے تھا لوگوں کو کہ سورہ یوسف میں جو کہانی ہے وہ تو واحد کے صیغے میں ساری کی ساری ایک شخص کا قصہ، آخر میں اس کو جمع کو کر دیا گیا. وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ اصل القصص کو تم جنرلائز کر سکتے ہو، اس کو متعدد بنا سکتے ہو، اس کی تکثیر کر سکتے ہو، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہو. یوسف کی ذات پر نصرت و خداوندی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ زندہ ہے. ہمیشہ زندہ ہے اللہ، تو ہمیشہ یہ بھی زندہ ہے. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اس پر دیکھتے تھے کہ لوکل طور پر ہمیں مواقع نہیں حاصل ہیں. آج مشن جو ہے گلوبل لیول پر پھیل گیا. اس وقت بھی میں بول رہا ہوں تو کہاں دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں، جبکہ 1980 میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں بولیں گے اور لوگ سنیں گے دور کے لوگ ہماری بات کو. تو میں یہ کہا کہ آپ قرآن کو سمجھیے تدبر کے ساتھ، قرآن کو پڑھیے تدبر کے ساتھ، قرآن کے معنی کو جس کو کہتے ہیں آرٹ آف کوشچننگ. یعنی سائنس میں یہ مانا جاتا ہے کہ آرٹ آف کوشچننگ جو ہے وہی راز ہے دریافتوں کا. برٹرینڈ رسل کی کتاب ہے ول ٹو ڈاؤٹ. اس میں اس راز کو بتایا کہ اسپرٹ آف انکوائری سے ساری سائنس دنیا میں آئی ہے. اسپرٹ آف انکوائری، تو اسپرٹ آف کوشچننگ، اسپرٹ آف انکوائری، تجسس، یہ پیدا کیجیے قرآن کے بارے میں. اس کی ایک مثال میں یہ دی میں نے آپ کو کہ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں. یہ سوچئے کہ کہانی ایک انسان کی ہے، آخر میں اس کو جمع کا صیغہ کیوں آ گیا. یعنی اصل القصص بظاہر ایک انسان کی بستی سوری ہے اور آخر میں جمع کر دیا، اس کو جنرلائز کر دیا. تو سوچتے آپ پہنچیں کہ یہاں پر کہ حضرت یوسف ایک مدت تک زندہ رہے، دنیا سے چلے گئے، تو کہانی ختم نہیں ہوئی. اصل القصص جس نے بنایا تھا حضرت یوسف کے کہانی کو، جس نے بنایا تھا اصل القصص، وہ ابھی زندہ ہے، زندہ رہے گا. تو دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا، اصل القصص دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. تو کیسا عجیب یہ یقین کا چشمہ بن جائے گا آپ کے لیے قرآن. وہ جو شروع کی آیت ہے قرآن کی میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب. تو قرآن میں تدبر آپ کو کیا کرے گی؟ غیب کو شہود بنا دے گی، غیبی چیز کو ایمان کی چیز آئٹم بنا دے گی، غیبی آئٹم کو ایمان کا آئٹم، یعنی ان سین کو سین بنا دے گی، غیر موجود کو موجود بنا دے گی. دیکھیے سب کس پر ہے؟ تدبر پر. یہ سب جو آج کل جو بہت ہی خوشحالی کے ساتھ، بہت ہی تجوید کے ساتھ، حسن قرات کے ساتھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس سے کچھ ملنے والا نہیں. وہ تو نتھنگ، وہ کچھ بھی ہے، وہ نتھنگ ہے. اور سچ بھی ہے تو یہ دوسرے قوموں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے. دوسری قوم میں ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اچارن، تلفظ. اچارن کا معنی تلفظ. صحیح سے اچارن کریں تو دیوتا خوش ہوتے ہیں. یہ جو بول ہیں، جو مقدس کلمات ہیں، ان کو ٹھیک اچارن کریں آپ، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت صحیح اکسنٹ کے ساتھ، بہت صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں آپ، تو دیوتا خوش ہوتے ہیں. وہ کانسیپٹ ہے جو جس کی وضاحت کی ہے مسلمانوں نے. اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کو خوب تغنی کے ساتھ پڑھو اور خوب تجوید کے ساتھ پڑھو، حسن قرات کے ساتھ پڑھو تو بس قرآن مل گیا. قرآن کو پانے کا راز تدبر میں ہے، تدبر میں، حسن قرات میں نہیں ہے. قرآن میں جو خزانہ ہے، خزانہ، اس کو پانے کا راز الفاظ کی حسن ادائیگی میں نہیں ہے، الفاظ قرآن کی حسن ادائیگی میں نہیں ہے. اس کا راز ہے تدبر میں، کنٹمپلیشن میں، غور فکر میں. لیکن غور فکر کرنے کا راز کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا. اگر آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے نہیں بچا سکتے تو غور فکر بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو تو
ایک بڑا مشن لے کر چلنا ہے، ایک بڑا کام کرنا ہے، تو صرف قرآن کو سمجھنا ہی نہیں ہے پر آپ بات ختم ہوتی ہے، بلکہ اس کو دعوت بنانا ہے، اس کو مشن بنانا ہے، اس کو عالم تک پہنچانا ہے. تو وہ ہے کہ کہاں وقت، موقع کہاں، ٹائم کہاں والا ذہن آپ کا ہونا چاہیے. میں آپ کو قصہ بتاؤں پرانی دلی کا. جب میں رہتا تھا وہاں 1967 سے 1983 تک میں پرانی دلی میں تھا. 1967 سے 1983 تک. پھر اس کے بعد میں نظام الدین آ گیا. تو وہاں پر بڑا بھیڑ بھاڑ ہوتی. اس زمانے میں صرف رکشے پہ چلتے تھے لوگ، اب تو کاریں کافی ہو گئی ہیں. تو کیا ہوا کہ ایک آدمی کو ٹرین سے بامبے جانا تھا. بامبے میں کوئی جاب تھا، اس کا انٹرویو دینا تھا گلف کنٹریز کے لیے. تو وہ اس کے پاس آیا تھا، انٹرویو کا بلایا گیا تھا اس کو بامبے میں. تو وہ دلی میں گھر سے نکل کر رکشے پہ بیٹھا. اس کو سیاف کرنے کے لیے اس کا ایک دوست بھی رکشے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو دو آدمی چلے ریلوے اسٹیشن کی طرف. تو دلی میں اس زمانے میں دیکھتا تھا، اب مجھے پتہ نہیں کہ اب دلی کا حال کیا ہے، پرانی دلی کا. تو لڑکے رکشے میں پیچھے ایسے کر کے لٹ جاتے تھے. جب میں تھا وہاں تو یہ بہت یہ منظر دکھائی پڑتا تھا کہ رکشہ جا رہا ہے، اب پیچھے لٹک تماشے کے لیے. تو ایک لڑکا ایسی رکشہ میں ایسے لٹک گیا. تو جو پہنچانے جا رہا تھا جو آدمی، اس کو غصہ آ گیا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن وہ پھر بھی لٹکا رہا. تو اس نے رکشے والے سے کہا کہ روکو رکشہ، ہم کو مارنا ہے. اترنے لگا وہ. تو جو آدمی بامبے جا رہا تھا انٹرویو دینے کے لیے، اس نے روکا، اس کو بٹھایا کہ چھوڑ اس کو. اس وقت جملہ اس نے کہا تھا، ہاں پر ٹائم کہاں. مطلب ہم کو پہنچنا ہے ریلوے اسٹیشن پر، گاڑی پکڑنا ہے، پھر بامبے پہنچنا ہے، انٹرویو دینا ہے، پھر ہم کو گلف جانا ہے سروس کے لیے. تو ہم پر ٹائم کہاں؟ تو آپ کو میں کہوں کہ آپ میں ہر شخص کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پر ٹائم کہاں، ہم پر وقت کہاں. یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وی کین ناٹ افورڈ دس کائنڈ آف لگژری. تو یہ واقعہ بالکل صحیح واقعہ ہے پرانی دلی کا، اور بہت اچھی طرح السٹریٹ کرتا ہے اس بات کو جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ آپ کو مزاج ہونا چاہیے کہ ہم پر ٹائم کہاں ہے. کہ ہم کسی سے نفرت کریں، ہم کسی کے خلاف پروٹیسٹ کریں، کسی کے خلاف مضامین لکھیں، کسی کے خلاف تقریریں کریں، کسی کے خلاف کتاب چھاپیں، کسی کے خلاف چرچا کریں، ظلم کی داستان جمع کر کے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، یا یہ کہ ہمارے اپنے گھر کو سجائیں. آپ جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں اس کے لیے آپ کہیں کہ ہمارا ٹائم کہاں. ہر چیز کو آپ سمجھیں ڈسٹریکشن. آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عام لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں مور منی میں. اور کماؤ بچوں کے لیے، فیملی کے لیے. کچھ جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں وہ بزی ہیں دنیا بھر کے ظلم کی داستانیں جمع کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو ہم پر وہ ظلم ہو رہا ہے. امریکہ میں ایک ادارہ بنایا مسلمانوں نے، میڈیا واچ. میڈیا کے واچ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ کرنا. یہ نہیں کہ اپرچونیٹیز کو دریافت کریں، مواقع کو دریافت کریں، اس کے لیے نہیں، ظلم کی داستانیں جو ہیں اس کو دریافت کرنے کی. تو یہ کہنا چاہیے کہ میڈیا واچ کا ہم ٹائم کہاں ہمارے پاس. ہمیں تو اللہ کے مشن کے لیے کھڑا ہونا ہے. چونکہ میں ہمیشہ اپنے دماغ کو خالی رکھتا ہوں تو عجیب باتیں میرے ذہن میں آتی. جیسے کل مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غیر مسلموں کے جلسے میں جاتے ہیں، دیکھو یہ ان کے جلسے میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے قرآن کی حکایت یاد آئی. حضرت یوسف کے سلسلے میں آیت ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. یعنی حضرت یوسف خود اپنے قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کی. وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
تو ہم اپنے طریقے کے مطابق ہم بڑے بڑے جلسے بڑے اسٹیج سے دور رہتے ہیں. ہم خود نہیں اسٹیج قائم کرتے, لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے اسٹیج پر موقع دیتے. ہم روزانہ اخبار نہیں نکالتے کیونکہ ہماری اسکیم میں شامل نہیں ہوا. اب کل ہی یہاں پر چرچا تھا کہ ٹائمس آف انڈیا میں ہمارا ایک آرٹیکل چھپا, تو یہ اسی کو بارے یعنی ایکسپینڈڈ سینس میں لیا اس آیت کو. کذالک کدنا یوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. یعنی ہم نہیں خود بڑے بڑے اسٹیج بنا سکتے تھے, تو اللہ نے دوسروں کو اسٹیج پر ہمیں موقع دے دیا. ہم خود انگریزی اخبار نہیں نکال سکتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے نکالے ہوئے انگریزی اخبار میں ہمیں موقع دے دیا. یہ ہے اس آیت کا ایکسٹینڈڈ تفسیر. تو اگر آپ نے ذہن خالی رکھا تو کیسے بڑی بڑی بات سمجھ میں آتی ہے. تو جو بات لوگ کہتے ہیں ہمارے بطور تنقید, وہ تو اللہ کی رحمت ہے. بطور تنقید جو کہتے ہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ دوسرے لوگ اپنے اسٹیج پہ ہم کو بلاتے ہیں, دوسروں کے اخبارات میں ہمارا مدد سکتے ہیں. کیسی عجیب بات. وہی تو ہے یہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان شاء اللہ. تو قرآن کو بھی آپ دیکھیے ایکسٹینڈڈ سینس میں اس کے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے پڑھنا سیکھیں, تب ایسا ہوگا کہ آپ یقین میں جئیں گے, آپ اللہ کے پریزنس میں جئیں گے, فرشتوں کی صحبت میں جئیں گے. ہر لمحہ آپ کو ربانی تجربہ ہوگا, ہر لمحہ آپ کو نئے نئے آئٹم دریافت ہوں گے, ہر لمحہ آپ اللہ سے جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ایسا آپ کو کرنا ہے, اسی طرح کی زندگی گزارنا ہے, تب جا کر کیسا ہوگا کہ آپ ایک مشن کے سچے دائی بنے اور اس مشن اللہ کی توفیق سے اس مشن کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اس طرح سے اللہ کو دریافت کرنے کے لیے یا اس طرح سے فرشتوں کی صحبت پانے کے لیے شرط لازم وہی دو چیزیں, تقویٰ اور صبر. اٹ از ٹو پوائنٹ فارمولا. انسان کی طرف سے کچھ بھی پیش آئے ریئیکٹ مت کیجیے, نیگیٹو مت ہوئی, نفرت مت کیجیے, شکایت مت کیجیے. صبر کوئی منفی چیز نہیں ہے, کوئی پیسیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. صبر تو ایک بہت اونچی یعنی اعلیٰ صفت ہے, جبکہ انسان اپنے آپ کو آخرت تک ریئیکشن سے بچاتا ہے, نیگیٹو ریسپانس سے بچاتا ہے, نفرت سے بچاتا ہے, اشتعال سے بچاتا ہے, وہ ہے صبر. اور دوسری طرف وہ تقویٰ ہے کہ سب کچھ اللہ کے کھانے, تب وہ پرسنالٹی یعنی ایمرج کرتی ہے جس کا قصہ اصل و قصد بن جائے, جس کی اسٹوری بیسٹ اسٹوری بن جائے, تب یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیسی عجیب باتیں ہیں قرآن میں, اور لیکن تفسیروں میں کچھ بھی نہیں سوائے لفظی بحث ہیں, ٹیکنیکل بحث ہیں. جو معرفت کی بات ہے, جو وژڈم کی بات ہے, اس سے تفسیر خالی. تو آپ یہ غلطی کبھی مت کیجیے کہ بس جو تفسیروں میں ہے سمجھے کہ یہی قرآن ہے, جو تفسیروں میں ہے یہ قرآن ہے. جو قرآن میں ہے وہ قرآن ہے, یہ جو تفسیروں میں ہے وہ قرآن نہیں ہے. جو خود قرآن میں ہے وہ اس کا نام قرآن ہے. امام راضی کی آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑی تفسیر ہے, شاید 20 جلدوں میں. تو کسی نے کہا کہ فیہ کل شیء للتفسیر, اس میں ہر چیز ہے مگر تفسیر نہیں. میں کہتا ہوں کہ ساری تفسیروں کا یاد امام راضی کو کہتے ہیں فیہ کل شیء للتفسیر, یعنی اس میں سب کچھ ہے سوائے معرفت کے, سوائے یعنی ربانیت کے, سوائے اعلیٰ بصیرت کے, سوائے وژڈم کے. یہ سب کا ہی حال ہے. تو خامخواہ لوگ امام راضی کی تفسیر کہتے ہیں فیہ کل شیء للتفسیر. میں تو کہتا ہوں ساری تفسیروں کا یہ حال ہے کہ دوسری چیزیں اس میں ضرور ہیں, لیکن خود قرآن جو ہے, جو قرآن کی بصیرت, قرآن کا نب مغز, قرآن کا وژڈم, قرآن کی حکمت, وہی غائب ہے. تو آپ لوگ حیدرآباد سے لوٹ رہے ہیں تو آپ ایک نیا ذہن, ایک نئی بصیرت, ایک نئی روحانیت لے کے لوٹیں, ایک نئی سوچ, ایک نئے جذبات, ایک نیا ویژن لے کے لوٹیں. یہ میں
دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کی. اور یاد رکھیے انسان کی زندگی میں اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے کیا کھویا، کل تک کیا کھویا. اصل مسئلہ کہ آج اس نے کیا پایا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہر آدمی کھوئے میں جیتا ہے. ابھی کل پرسوں مجھے ایک صاحب ملے، وہ بہت غم میں تھے. تو سب یہ یاد کرتے تھے وہ کہ میں وہ چانس میں نے کھویا، وہ اپرچونیٹی میں نے کھوئی، وہ میں نے نقصان اٹھا لیا وغیرہ. یہ سوچ بالکل غیر حکیمانہ ہے. ہرگز مت سوچیے کہ کل تک میں نے کیا کھویا، یہ سوچیے کہ آج میں نے کیا پایا. یہ حکمت کی بات ہے، یہ حکمت کی بات ہے. کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو کھونا تو ہے ہی دنیا میں، پیغمبر کو کھونا پڑتا ہے. یہ دنیا کھونے ہی کی جگہ ہے، نقصان ہی کی جگہ ہے. یہ تو پیش آئے گا، ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گا، چاہے بادشاہ ہو یا عام آدمی. تو بہترین فارمولہ کیا ہے، بہترین پرنسپل، کہ کل تک جو گزرا آپ کے ساتھ اس کو بھلا دیجیے. صرف یہ سوچیے کہ آج میں نے کچھ چیز دریافت کی ہے. جیسے یہی بات میں نے عرض کی کہ آج مجھے یہ دریافت ہوئی کہ قرآن کے سورہ یوسف میں لوگ سمجھتے تھے کہ اصل القصص اس میں ایک ذات کے لیے، ایک ذات جو پیدا ہوئی 3000 سال پہلے، اس کا قصہ ہے، اس کو اللہ نے کہہ دیا اصل القصص، بیسٹ اسٹوری. تو آج بھائی کوئی دریافت کہ نہیں، اس کو خود خدائی نے کہہ دیا اس کو جنرلائز کرو، اپنے اوپر اپلائی کرو، اس کو یوسف کے دائرے سے نکال کر اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو. تو یہ میری آج کی دریافت ہے. ایسے ہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہر دن یہ سوچیں کہ آج میں نے کیا پایا، کل میں نے کیا کھویا چھوڑ دیجیے. یہ راز ہے، یا راز معرفت ہے. یہ راز معرفت ہے، راز بصیرت ہے، راز ربانیت ہے، قربت الہی کا. اسی میں خزانہ چھپا ہوا ہے کہ آپ کل میں نہ جئیں بلکہ یہ سوچیں کہ آج میں نے کیا پایا، آج میری دریافت کیا ہے. ایک صاحب مجھ سے کل پوچھ رہے تھے کہ آپ جو باتیں بتا کریٹو باتیں، تو کہاں سے آپ کو یہ باتیں آتی ہیں. تو مجھے بہت ہی تعجب ہوا کہ لوگ باتوں کو کیوں نہیں جانتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو ڈیمونسٹریشن دے رکھا ہے اپنے گھر ہی میں. آپ کو جیسے آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ ماں سے پوچھیں کہ ماما تم مجھ سے محبت کیوں کرتی ہو، کہاں سے محبت تمہارے دل میں آ گئی. یہ پوچھیں گے آپ. ہر بیٹے کو پتا ہے کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے. کیا کسی بیٹے نے کبھی پوچھا اے ماں کہاں سے تم کو یہ محبت آ گئی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو. تو میری سمجھ میں آئے کچھ باتیں بغیر پوچھے جان جاتی ہیں. جو پوچھے وہ اندھا بہ رہا ہے. وہ ماں سے اگر کوئی بیٹا پوچھے تو مجھے نہیں سمجھتا کوئی ماں اس کو جواب دے گی. آپ غور کیجئے، آپ خود تجربہ کر لیجیے. آپ جا کے اپنی ماں سے پوچھے یہاں سے واپسی کے بعد کہ اے ماں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہارے اندر جذبہ کہاں سے گیا محبت کا. تجربہ کر لیجیے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی ماں کبھی جواب نہیں دے گی، کہے گی تم پاگل ہو. تو کچھ چیزیں پوچھ کر نہیں جانی جاتی ہیں، یاد رکھیے. وہ بطور ڈسکوری کی، سیلف ڈسکوری کی بنیاد جانی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گھر ہی میں آپ کے یہ نمونہ کام کر رکھا ہے کہ کسی بیٹے نے آج تک نہیں پوچھا اپنی ماں سے کہ تم کو اتنی محبت کہاں سے آ گئی میری ماں، یہ بتاؤ کیسے تم کو محبت آ گئی. تو جو زیادہ گہری باتیں ہیں، جو زیادہ بڑی باتیں ہیں، جتنی ہی سپر معرفت ہے، وہ سب پوچھ کر نہیں آپ جانیں گے. ایک آیت سے لوگوں کو بہت ڈرنا چاہیے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. بہت ڈرنا چاہیے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں اندھا رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو حقیقتیں کھولی ہیں، اللہ نے جو بصیرت کے دروازے کھولے ہیں، اللہ نے جو وژڈم کھولا ہے دنیا میں، اس کو آپ کو خود دریافت کرنا پڑے گا. کسی سے پوچھے جائیں کہ تم کو کہاں سے وژڈم آ گئی، وہی اندھے ہیں، وہی لوگ اندھے ہیں. کسی جا کے پوچھیں آپ کہ تم کو وژڈم کہاں سے مل گئی، تم کو کریٹو تھنک کہاں سے آ گئی، تم کو بصیرت کہاں سے آ گئی، تو پوچھنے والا بلا شبہ انہیں اندھوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا کہ تم نے دریافت کیوں نہیں کیا. اپنی ماں کے بارے میں تو تم نے یہ سوال نہیں کیا، یہاں کیوں سوال کر رہے ہو. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ سوچ کر جینا سیکھیے، سوچ کر جینا سیکھیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ
آدمی جہاں مرے گا وہیں اٹھے گا، جہاں مرے گا وہیں اٹھے گا. یعنی جس درجے معرفت پر آپ مرے اسی درجے معرفت پر ابدی طور باقی رہیں گے آپ. اس میں مرنے کے بعد اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی حقیقتوں سے آشنا ہونے کا جس درجے پر آپ پہنچے اور جہاں آپ کی موت آئی بس وہیں آپ پڑے رہیں گے. اس سے آگے نہیں سفر کر سکتے. یہ سفر معرفت اسی دنیا میں ختم ہے. اس کے بعد تو سفر انعام ہے. سفر معرفت جو ہے اسی دنیا میں ختم ہے. تو جن چیزوں کو جاننا ہے وہیں جان لیجئے، جن چیزوں کو دریافت کرنا ہے وہیں دریافت کر لیجیے، جن چیزوں کو پہچاننا ہے اسی دنیا میں پہچان لیجیے. اس کا مت انتظار کی ایک قیامت ہو، اس آخری سور پھونکے تب آپ چیزوں کو پہچانیں گے. اس کا انتظار مت کیجیے. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی خطابت نہیں ہے، آریٹری نہیں ہے. ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک تھے بنگالی، تو کانگریس کا صدر انہیں بنایا گیا. یہ برٹش پیریڈ کی بات ہے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں. تو ان کو پہلی بار اسٹیج پہ بولنا تھا بیشک صدر کانگریس. اچھا وہ اسٹیج کے آدمی تھے نہیں وہ تو، لیکن جب وہ اسٹیج پہ آئے، جب کانگریس اجلاس ہوا تو بہت زبردست انہیں شاندار تقریر کی. حیران رہ گئے، یہ آدمی تو اسٹیج کا آدمی تھا نہیں، کہاں سے اتنا تقریر کر ڈالی اس نے. تو بعد کو انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا تھا. اس آرٹیکل کا عنوان تھا دا سیکرٹ آف اے گریٹ آریٹری. دا سیکرٹ آف اے گریٹ آریٹری، ایک عظیم خطابت کا راز. تو انہوں نے بتایا کہ اس آرٹیکل میں کہ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ویسے صدر کانگریس کو اس سال اسٹیج بولنا ہے تو میں نے ایک تقریر تیار کی لکھ کر کے. اس کو خوب رٹا، تنہائی میں اس کو خوب رٹتا تھا. رٹتے رٹتے پوری تقریر رٹ ڈالی میں نے. اسی رٹی ہوئی تقریر کو اسٹیج پہ جا کے دوہرا دیا میں نے. تو خدا کے فضل سے میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں. اسٹیج پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا بولنا ہے. جو آتا جاتا ہے بولتا چلا جاتا ہوں. تو میں نہ خطیب ہوں نہ کچھ اور ہوں. البتہ میں ہر وقت اللہ کی دعاؤں میں جیتا ہوں. یہ میں کہہ سکتا ہوں ہر لمحہ میں اللہ کی دعاؤں میں جیتا ہوں. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، جو بھی گزرتے ہیں لمحات میرے اوپر تو میں دعاؤں میں جیتا ہوں. اور دعا اسی سطح پہ جا کرتا ہوں جو سطح جو میں نے بتایا نہیں کہ اندھا آدمی ہوتا تھا، غریب بندہ، ہر صورت سے ہر پہلو سے مدد کا محتاج ہوں. آج بھی میں اپنے اسی سطح پر حقیقتاً پاتا ہوں. آج بھی اسی سطح پر حقیقتاً میں زندہ، اسی سطح پر آج بھی دعائیں نکلتی ہیں. تو میرا سرمایہ جو ہے وہ دعا ہے، وہ سیکرٹ آف گریٹ آرٹری والا نہیں. تو آپ کو بھی میں نصیحت کروں گا کہ دعا کرنا سیکھیے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو موت سے پہلے ہمارے لیے قبولیت کا فیصلہ فرمائے. قبولیت کا معاملہ موت کے بعد نہیں ہے، موت کے پہلے ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.